السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ وَيَدْعُ الْإِنسان، اور انسان دعا کرتا ہے، بالشر، شر کے لیے، یعنی برائی کی دعا کرتا ہے، شر کو مانگتا ہے، شر کو طلب کرتا ہے۔ دعاءہ بالخیر، جس طرح وہ خیر کو طلب کرتا ہے، جس طرح خیر کی دعا کی جاتی ہے اس طرح وہ شر کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت ہی بڑا جلد باز ہے۔ بے حوصلہ ہے، ہمت نہیں ہے اس میں، صبر کے ساتھ مصائب کو جھیلنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ انسان کی ایک کمزوری کا ذکر ہے اس میں۔ جب انسان کو اللہ رب العزت خیر عطا فرماتا ہے، جب وہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ خیر مل جانے کے بعد خیر دینے والے کو بھول دیتا ہے، خیر دینے والے کو بھلا دیتا ہے۔ لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت پر صبر کے بجائے عدم صبر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جزا فضا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہ کرے، بالکل موت کی تمنا نہ کرے کہ میں بس برباد ہو گیا، میرا اب جینا بنتا ہی نہیں ہے۔ انسان معاشرے میں حالات سے تنگ آ کر وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی سوچتا ہے، بلکہ حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا موت کی تمنا نہیں کرنی، لیکن آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، اور جب یہ وفات میرے لیے بہتر ہے اللہ مجھے فوت کر دینا۔ تو اچھائی ملی ہے، شاکر بن جائے، اچھائی کا سوال کرتا رہے، بلکہ اللہ نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، فقیر ہونے کے باوجود بھی غنی سے نہیں مانگتا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ تو مانگو اللہ سے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، وہ بادشاہ ہے، لیکن خیر مانگو، شر نہیں۔ مثلا کوئی یہ کہہ دے اللہ آخرت میں مجھے بچا لے، دنیا میں جو مجھے عذاب دے سکتا ہے دے دے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دنیا میں بھی جھیل نہیں سکتا ہے کوئی، عافیت کا سوال کرے، اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، اگر کسی امتحان میں گرفتار ہو جاؤں تو کامیابی عطا فرما۔ کبھی بھی سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ سے کسی مصیبت میں ڈال دے، مجھے کسی عذاب میں ڈال دے آخرت سے بچانے کے لیے، قطعاً نہیں۔ تو جلد بازی ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ کون سی جلد بازی ناجائز ہے؟ جی کان والی؟ دنیاوی امور میں جلد بازی ناجائز ہے، دنیاوی امور میں جلد بازی ناجائز۔ ٹھہراؤ، حدیث میں آتا ہے التوعدۃ فی کل شیء الا فی عمل الاخرہ، ہر چیز میں
ठहराव इख्तियार करें और रोक, कहते हैं ना फूक फूक कर कदम रखें, पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन जब मामला दीन का आ जाए, नमाज का वक्त हो गया, आप बोले नहीं मुझे सोचना है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अब आपको कुछ नहीं सोचना, सोचना है तो सिर्फ इस चीज का कि आप जाएं जल्दी नमाज पढ़ें। उसमें भी एक जल्दी नाजायज है और एक जायज है, दीन के काम में भी। वो क्या है कि आप नमाज का वक्त हो गया, आपने चप्पल हाथ में पकड़ी और मस्जिद में भागना शुरू कर दिया आपने, तेजी, नाजायज है। हदीस में क्या आता है, जब तुम नमाज के लिए आओ वक़ार और सुकून तुम पर तारी होना चाहिए। हाँ जल्दी जायज है, वो जल्दी क्या भागे बगैर वक्त पर निकल जाए। 1 बजे नमाज होनी है तो आप 1:45 बजे निकल जाएं घर से नमाज पढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं इंतजार करें 2 मिनट आप रह गए तो आपने भागना शुरू कर दिया कि मैं पहली रकत में मौला, और जब आप पहुंचे तो आप अल्लाह अकबर कर रहे हैं और पहले एक सांस आ रहा है और दूसरा जा रहा है आपका, अभी गिरा और अभी गिरा। ये जो लफ्ज है दुआअहु बिल खैर, दुआअहु बिल खैर, ये दुआअहु ये मंसूब क्यों है? दुआअहु बिल खैर, तर्जमे में मैं तर्जमा करता हूं, आप देखेंगे यहां कौन सा लफ्ज गिरा हुआ है। यहां पर तर्जमे पर, लफ्जी तर्जमे पर गौर कीजिए। इंसान दुआ करता है बुराई की जैसे वो दुआ करता है खैर की। कौन सा हरफ है यहां जी? जी कौन सा गिरा हुआ है लफ्ज? अन्ना? नहीं नहीं, काफ, काफ का दुआ ही बिल खैर, जैसे वो दुआ करता है अपने लिए खैर की, काफ गिरा हुआ है, काफ तशबीह का, मुशाबत है ना, मुशब्बा और मुशब्बा भी है। यदुल इंसानु बिशर्री, ये है मुशब्बा, दुआहु बिल खैर ये मुशब्बा भी है। मुशब्बा और मुशब्बा भी में मुबालगे के लिए हरफ शिब को हज़फ कर दिया जाता है, हरफ शिब को हज़फ कर दिया जाता है, वो हरफ जर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस हरफ जर अगर यहां था तो नसब क्यों पढ़ रहे हैं आप? इसको अरबी इस्तिलाह में कहते हैं मंसूब बिनज़इल खाफिज, मंसूब बिनज़इल खाफिज। खाफिज कहते हैं जार को, बिनज़इल खाफिज, ठीक है। खाफिज जार हो गया और नस का माना खींच लेना, हरफ जर को हटा दिया आपने, खींच लिया और खींच कर आपने उसको मंसूब पढ़ लिया। जब जार को वापस लाएंगे तो जर आ जाएगा, का दुआ इल खैर, का दुआ ही बिल खैर आ जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने, सुनन नसाई की हदीस है, रात को आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, आपको महसूस हुआ कि जैसे सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और फातिमा सोए हुए हैं, आप घर पर आए, दस्तक दी, उठाया और आपने फरमाया तहज्जुद की नमाज पढ़ो, उठाकर चले गए, दोबारा नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपको लगता दोबारा सो गए, आप आए और आपने रसूल दोबारा जगाया सैयदना अली को, फातिमा को, तो नमाज पढ़ो, मैं उठाकर गया था तुम्हें। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लम, हमारी रूह अल्लाह के पास है, जब वो चाहेगा भेज देगा, हमें उठाएगा तो मुड़ जाएंगे, हमें नमाज पढ़ाएगा तो हम पढ़ लेंगे, नहीं नमाज पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं उठाएगा तो नहीं उठेंगे।
تو کان الانسان اجولا بھی ہے، وہ کان الانسان جدلا بھی ہے، بڑا جھگڑالو ہے، حجت بازی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نقل اتاری، علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو آپ نے نقل اتاری کہ وَأَنفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، ہماری جو نفسیں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مَتَى شَاءَ يَبْعَثُنَا، جب وہ اٹھائے گا تو ہم اٹھائے گا۔ تو آپ اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے چلے گئے۔ تو انسان کی دو عادات ذکر ہوئی ہیں، بہت ساری عادات میں سے، ایک بڑا جلد باز ہے اور دوسرا کہ وہ جھگڑالو بہت ہے، حجت بازی کرنے لگ جاتا ہے، یعنی جو جائز بات ہوتی ہے اس کو قبول کرنے کے بجائے وہ انا کا مسئلہ بنا کر وہ جدل کی طرف آ جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو مومن میں جلد بازی نہیں ہوتی، عجلت نہیں ہوتی، بلکہ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ میں اگرچہ بعض نے کلام کیا ہے لیکن اس آیت کے موافق ہے، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے جلد بازی نہیں، ہاں مشورے کا حکم دیا گیا، اور مشورہ کس سے؟ سب سے پہلے اللہ سے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استخارہ۔ وشاورہم فی الامر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا صحابہ سے مشورہ کریں، آپ اللہ کے رسول مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو مشورہ، استخارہ، اس کے بعد پھر سوچ و بچار، پھر آپ قدم اٹھائیں۔ دین کا معاملہ ہے تو آپ فوراً قدم اٹھا لیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم نے بنایا ہے رات کو اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں۔ فمحونا، اور ہم نے بے نور کر دیا، آیت اللیل، رات کی نشانی کو، وہ بے نور ہے، اندھیرے والی ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، بنا دیا، آیت النہار، دن کی نشانی کو، مبصرۃ، نور والی، روشنی والی۔ رات کو ہم نے بے نور کر دیا، دن کو ہم نے روشن والا بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی علت بھی ذکر کر دی ہے، لِتَبْتَغُوا، آواز کا مسئلہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا؟ تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل کو، فضل سے مراد یہاں رزق ہے، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان سکو، عدد السنین، برسوں کا حساب، برسوں کی گنتی، برسوں کا شمار کر سکو، برس سالوں کا شمار کر سکو، والحساب، اور حساب معلوم کر سکو، کسی بھی چیز کا حساب لگانا ہو حساب معلوم کر سکو، اور سالوں کو شمار کرنا ہو شمار کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے، ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو عظیم نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے فوائد بھی ذکر فرمائے ہیں۔ رات اور دن، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، دن اور رات، اس کے مختلف ہونے کو عقل مندوں کے لیے نشانی قرار دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات بڑی، کبھی رات چھوٹی، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی کاریگری ہے۔ ایک تو نشانی یہ ہے، دوسری نشانی، رات کو اللہ رب العزت نے اندھیرے والا بنایا ہے تاکہ دن میں، روشنی میں انسان کاروبار کر کے، کما کر، تھکا ماندہ جب گھر میں آئے
تو رات کی اس تاریکی میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی تھکاوٹ کو ختم کر سکے. سکون انسان کو میسر آ سکے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا رحمت کا معاملہ فرمایا. دن کو کاروبار کرو تو تھک جاؤ, رات کو آرام کرو, تمہارے دن کی تھکاوٹ رات کے اندھیرے میں ہم ختم کر دیں گے. فریش ہو جاتا ہے انسان, تھکا ہوا, مصیبت, غم, پریشانی, سارے غم, ساری چیزیں ختم. رات کی یہ رحمت ہے جو انسان کو پرسکون بنا دیتی ہے. فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1, رات کو تمہیں سکون میسر ہوگا, اس لیے ہم نے رات بنائی. دن کو تمہارے لیے روشنی میں کاروبار کرنا آسان ہوگا, دن میں کاروبار کرنا آسان ہوگا, رات میں تھکاوٹ کو ختم کرنا آسان ہوگا. ایک تو یہ فائدہ ہے. فائدہ دوسرا, ہفتوں کا, مہینوں کا, سالوں کا شمار کر سکتے ہو تم. مجھے کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا, مجھے کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا, مجھے کام کرتے ہوئے سال ہو گیا, مجھے پڑھتے ہوئے 4 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, حساب ہو رہا ہے نا. اور پھر جب شمار کرو گے تو حساب بھی ہوگا. سال کے حساب, جب آپ نے سال شمار کر لیا تو سال شمار کرنے کے بعد حساب کرنا بھی آسان ہو گیا تمہارے لیے. تو شمار کرو اور حساب کرو, یہ دونوں دن اور رات کے ساتھ جڑا ہوا. اگر ہوتا ہی رات, کام کیسے کرتے, حساب کیسے کرتے. اگر ہوتا ہی دن تو آرام کیسے کرتے, حساب کیسے کرتے. تو رب العالمین نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا, کام کا بھی وقت مقرر کر دیا, آرام کا وقت بھی مقرر کر دیا, اور سالوں, مہینوں اور ہفتوں کو شمار کرنا بھی آسان کر دیا, اور حساب کرنا بھی آسان کر دیا. جی واو مطلق جمع کے لیے نہیں آتی, نہ ترتیب. واو جمع کے لیے آتی ہے, ترتیب کے لیے نہیں آتی. ہاں صرف اتنی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کے تعلق سے اس کے مقصد کو ذکر نہیں کیا. یہاں پر دیگر جگہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے رات کیوں بنائی ہے, دن کیوں بنایا ہے. یہاں صرف دن کا ذکر کیا, حساب کتاب کر, اس میں تم کمائی کر لو. تو اس سے ایک تو ہمیں منظم زندگی گزارنے کی تعلیم ہے. منظم زندگی, ایک روٹین ہونی چاہیے. یہ کام کا وقت ہے اور یہ آرام کا وقت ہے. کھچڑی نہ پکی ہوئی ہو کہ سونے کے ٹائم پر کام کر رہے ہو اور کام کے ٹائم پر سو رہے ہو. جب زندگی میں ترتیب میں نظم ختم ہوگا, جو اللہ کا عطا کردہ ایک فطرتی نظام ہے, تو کیا ہوگا, نہ تو کاروبار میں برکت ہوگی, نہ تمہیں سکون مل سکے گا. اب رات کو ساری زندگی بندہ اگر رات کو کام کرے, دن میں جتنا بھی سو لے, کبھی سکون وہ نہیں حاصل ہو سکتا جو رات کی نیند میں. کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں آپ اور آپ اس کو کہیں بٹ ٹینشن بہت زیادہ ہے, تو یہ کہے گا رات کو جلدی سو جایا کریں, اور کم از کم 8 گھنٹے سوئیں, آپ 6 گھنٹے سوئیں. 8 اور 6 کا مطلب یہ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جائیں آپ. شریعت یہ کہتی ہے, پڑھ لیا نا اپنے حدیث میں, کیا پڑھا ہے, عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا منع ہے, سو جائیں. طالب علم کو اجازت ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کی چھٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں مطلب آپ بولیں کہ ہمیں جلدی چھٹی دیں تاکہ ہم عشاء کی نماز گھر پڑھ کے سو جائیں. جی جی دن ختم ہوتے ہی تبدیل ہو جائے گی. دن کا جو شمار ہے, یعنی ہمارا جو اسلامی تاریخ کا آغاز ہے, وہ دن کے ختم ہونے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. سورج غروب ہوا, اگلا دن شروع ہو گیا, اگلی تاریخ شروع ہو گئی. انگریزی کا حساب تو 12, اس میں تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. 12 اسلامی نقطہ نگاہ سے برکت ہے اس نظام میں. اسلامی ہجری کیلنڈر جو ہے, تقویم ہے,
کیا ہو گیا؟ اسلامی تقویم میں بڑی خیر ہے، جلدی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور انگریزی سال کے مقابلے میں جلدی مل جاتی ہے نا، کم، یعنی جلدی گزرتا ہے اور دن بھی کم ہے اس میں. اور ایک بہترین نظام ہے کہ جیسے سورہ غروب ہو، عقیقے میں مسئلہ ہوتا ہے، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں عقیقے میں، مطلب بچہ ہمارا مغرب کے فوراً بعد پیدا ہوا ہے، اب ہم کب سے شمار کریں؟ اگر اسلامی تاریخ آپ کو پتہ ہے یا اسلامی اصول پتہ ہے تو آپ کو اب آپ کا مغرب کے بعد کا مطلب اگلا دن شمار شروع ہوگا، دن شروع ہو چکا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو آپ نے مغرب سے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اس دن کو شمار کرنا ہے، جبکہ انگریزی کے حساب سے آپ پیچھے ہی رہیں گے تو وہ غلط ہے. اسلامی تاریخ کے حساب سے ان چیزوں کو آپ نے سر انجام دینا ہے. رمضان دیکھ لیں، ہاں اس میں تو یاد رہتا ہے اسلامی مہینہ، حج میں بھی یاد رہتا ہے، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہوتا مہینہ کون سا چل رہا ہے. ابھی کون سا چل رہا ہے مہینہ اسلامی؟ کیا تاریخ ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بروج میں کیلنڈر کچن نیچے کہیں لگا ہوگا، وہ دیکھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے. اچھا، کون سی چھٹی ہے کل؟ عرس منانے جانا ہے؟ ویسے بہت کم معلوم ہوتا ہے لوگوں کو، اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا مہینہ کون سا چل رہا ہے، تاریخ تو دور کی بات ہے. اب ایک بات اور اللہ نے فرمائی ہے یہاں پر، وہ کہ ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں، دین اور دنیا کی ضروری باتیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سب کو کھول کر بیان کر دیا. کیوں؟ تاکہ فائدہ اٹھا سکیں، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے جو فوائد اللہ نے رکھے ہیں اس کو حاصل کیا جا سکے. اب اگر کوئی بتا دے تو انعام کا حقدار بنے گا، وہ یہ ہے کل شیء، کل شیء، یہ کیوں زبر آیا اس پر؟ عربی اصطلاح میں اس کا ایک خاص نام ہے، وہ کیا نام ہے؟ کل انسان، نہیں آئے گا اس لیے تو میں نے انعام کا بولا ہے، مجھے پتا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی اصطلاح میں ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر. جی ہاں مجھے پہلے پتا، آپ نے یہ کہنا پڑا ہی نہیں ہمیں. یعنی کل انسان، یہ اور آگے ایک اور آ رہا ہے کل انسان، کل شیء اگلی آیت میں کل انسان. قرآن میں کئی جگہ ہے والقمر قدرناہ، ٹھیک، یہ جتنے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد جو فعل آ رہا ہوتا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا ایک فعل محذوف ہے. اصل عبارت تھی کہ فصلنا کل شیء فصلناہ، اس طرح کے فعل کے بعد جو فعل آتا ہے نا، اس طرح کے اسم کے بعد جو فعل آتا ہے اس طرح کا ایک فعل محذوف ہوتا ہے. یعنی اب کیا کریں گے؟ فصلناہ، اس طرح کا ایک فعل اور نکالیں، فصلنا کل شیء فصلناہ. اس سے ذرا آگے آ جائیں، کل انسان سے پہلے کیا نکلے گا؟ الزمنا کل انسان الزمناہ، والقمر قدرناہ، کیا نکالیں گے؟ قدرنا القمر قدرناہ. جو اسم کے بعد فعل ہے نا وہ فعل مصروف ہے، فارغ نہیں ہے، ضمیر میں عمل کر رہا ہے. سب جگہ دیکھیں الزمناہ، فصلناہ، قدرناہ، وہ مصروف ہے، ضمیر پر عمل کر رہا ہے، اور ضمیر اسی کی ہے، اسی کی ضمیر ہے. کس کی؟ جو پہلے اسم منصوب ہے. جتنی بھی ضمیریں پہلے اسم منصوب کی طرف لوٹ رہی ہیں. اور ایک فعل حذف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ وہ مفسر ہے، مفسر، اس کی تفسیر اگلا فعل کر رہا ہے، کہ میرے جیسا یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ مفسر اور مفسر ایک جگہ جمع نہیں آ سکتے. یہ اصول ہے. اس اصول کو میں لکھ دیتا ہوں. فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا لکھنے کا، بہرحال پھر بھی لکھ دیتا ہوں کیونکہ کل میں پوچھوں گا تو آپ نے بولا دوبارہ بتا دیں ہمیں. اب امتحان میں انشاءاللہ یہ جو میں لکھوا رہا ہوں نا یہ سب آئیں گے، پوچھوں گا میں. جی بالکل، آپ نے بولا میں لکھ دو اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ میں پوچھوں. پھر ما از میرا عاملہ علی شریطۃ التفسیر. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ تو ہو گیا. اس سے پہلے جو میں نے لکھوایا تھا وہ کیا تھا؟ منصوب بنزع الخافض. ایم سی کیوز آنسر ہوں گے، بالکل ایسے ہی ہوں گے. اس میں میں نے یہ لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ سے یہ مطلوب ہوگا. پھر مطلوب میں نے بتا دیا. اب اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. جی ما اذ میرا ڈالی نا، نون تو ڈالا ہوا ہے نا، یہ لکھا اذ میرا. ما اذ میرا عاملہ علی شریطۃ التفسیر. سمجھ نہیں آ رہا؟ مشکل چیزیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ ابھی عمر نہیں ہے نا. نہیں، پہلا تو میں نے وہ جو پہلے آپ کو سمجھایا تھا نا، دعاءہ بالخیر، جو پچھلی آیت میں تھا، تو وہ تھا کہ وہاں دعا پر کاف حرف جر حذف ہو گیا، اس کو کہتے ہیں منصوب نزل خافض. اب اوپر کی اردو سن لیں. ما ازمر عاملہ، یعنی اسم منصوب کی بات ہو رہی ہے، اسم منصوب کی جس کے عامل کو مقدر کر دیا گیا ہو. ما ازمر قدرہ، جس کے عامل کو مقدر کر دیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر، اس شرط پر کہ اس کی تفسیر آگے موجود ہے. تفسیر کی شرط پر اس کے عامل کو مقدر کر دیا گیا. تفسیر کی کیا شرط ہے؟ کہ اس کی آگے تفسیر موجود ہے، یعنی مفسر فعل موجود ہے. تو جب مفسر موجود ہے تو کس کو حذف کر دیا؟ اپنے مفسر کو، ورنہ تکرار یہ پسندیدہ نہیں ہے. عبارت کیا ہوتی پھر؟ وَفَصَّلْنَا كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. تکرار ہو گیا، تکرار پسند نہیں ہے. اسی طرح الزمنا کل انسان الزمناہ، قدرنا القمر قدرناہ. فصاحت، بالکل فصاحت. جی فصلنا یہ فعل مقدر ہے، معذوف ہے، جس کی تفسیر کر رہا ہے اگلا فعل فصلنا ہو. قرآن میں اس کو بہت سارے آپ کو اس طرح کی مثالیں ملیں گی. اب آ جائیں ترجمے کی طرف. ہم نے لازم کر دیا ہے، فعل نکال کر ہم پڑھیں گے. الزمنا کل انسان، ہم نے کیا بتا دیں؟ نہیں کل کے ساتھ نہیں ہے، میں نے بتایا ہر وہ اسم جو منصوب ہو اس کے بعد فعل ہو، اور فعل اس کی ضمیر میں عمل کرنے میں مصروف ہو اور اس سے اعراض کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں منصوب معذمرہ عامل علی شریطۃ تفسیر. جیسے میں مثال دے سکتا ہوں دوسری، زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ. اب اصل عبارت کیا تھی؟ ضربت زیدن ضربتہ. تو پھر آپ نے ضربتہ کو حذف کیوں کر دیا؟ کیونکہ آگے مفسر موجود ہے نا. تو جب مفسر موجود ہے تو مفسر کو حذف کر دیا جاتا ہے. عربی عبارت میں اس کو کہتے ہیں ایجاز.
ایجاز، ایجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ ایجاز، کہ چھوٹی سی عبارت میں بڑا مفہوم، چھوٹی عبارت بڑا مفہوم، ایسی الفاظ کو حذف کر دینا جس میں تکرار آ رہا ہو، ایجاز کلام پسندیدہ ہوتا ہے، وجیز اسی سے ہے۔ ہر انسان کو ہم نے ہر انسان کے لازم کر دیا ہے طائرہ، اس کے اعمال کو، فی عنقہ، اس کے گلے کے ساتھ۔ ہر انسان کہ ہم نے لازم کر دیا ہے اس کے اعمال کو اس کے گلے کے ساتھ۔ طائرہ، طائر ویسے کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو، اور عنق گردن کو کہتے ہیں۔ تو یہاں سے طائر سے مراد انسان کے اعمال ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس سے مراد انسان کے اعمال ہیں، جبکہ ایک اور شیخ امام شوکانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد انسان کی قسمت اور تقدیر ہے۔ ہم نے ہر انسان کی تقدیر اس کے گلے کے ساتھ لگا دی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، اب وہ ہوگا جو ہم طے کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک شعر ہے نا، کیا شعر ہے بتائیں؟ میں بتاؤں گا، وہ ہے نا جس میں آپ کہتے ہیں لوح و قلم تیرے ہیں، کیا شروع میں عبارت ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ مطلب تقدیر لکھ تو، لوح و قلم تیرے ہیں، تختی بھی تیری، قلم بھی تیری، تو لکھ اپنے مرضی جو مرضی چاہے۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ کہاں سے لوح و قلم تیرے ہیں؟ اللہ نے قلم سے لوح پر لکھ دی ہے تیری قسمت، اب تو تبدیل نہیں کر سکتا، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو قدریہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، انسان جو کرتا ہے نا پھر تقدیر بنتی ہے اس کی، جبکہ انسان جو کرتا ہے وہ تقدیر ہوتی ہے پہلے سے، کرنے کے بعد انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ میرا مقدر تھا۔ جی ہاں جی بالکل، ہر تقدیر سے پہلے خدا پوچھتا ہے بندے سے، بتا تیری مرضی کیا ہے۔ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، پہلے سے تقدیر لکھ دی ہے، تو کہاں سے پوچھنا اللہ نے؟ انسان تو یعنی اس کا تو وجود ہی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا تھا لکھ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا لکھ ڈال، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، کہاں سے پوچھنا ہے بندے سے؟ وہ ایسے شعر کا معنی معلوم نہیں ہوتا، اور کیا سبحان اللہ کیا شعر ہے، ماشاءاللہ دوبارہ ہو جائے۔ میں نے شعر کو نثر بنا دیا، چلو اچھی بات ہے، یہ بھی کمال ہے کہ نثر بن گیا۔ مقصود دیکھیں اس سے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ برے شعر ہمیں آتے ہی نہیں ہیں اور آنے بھی نہیں چاہیے۔ اور شعر و شاعری حدیث میں آتا ہے نا، جس گھر کے اندر، جس پیٹ کے اندر شعر و شاعری ہے تو وہ ایک تشبیہ دی گئی ہے ایسے الفاظ کے ساتھ جس سے اس شعر سے بیداری کا اظہار ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ شعراء ایک حیران کن وادیوں میں بھٹکنے والے لوگ ہیں۔ اچھے اشعار کی تعریف بھی ہے، اچھے اشعار کی تعریف بھی ہے، یعنی اسلام کے دفاع اور نصرت میں جو اشعار ہیں پسندیدہ ہیں۔ جیسے شاعر تھے نا، کون؟ حسان بن ثابت، جی وَنُخْرِجُ لَهُ، ہم نکالیں گے اس کے لیے،
यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, किताबन, किताब, यानी ये किताब कौन सी? उसके नामा अमाल की। यल्काहु मंशूरा, वो उसे अपने सामने खुला हुआ पाएगा। यल्काहु, वो पाएगा उस किताब को, मंशूरन, खुला हुआ। कल क़यामत के दिन दुनिया में जो कुछ उसने किया, देखें जो हमारा रजिस्टर है वो खाली होता है, जैसे इंसान बालिग होता है वो रजिस्टर खुल जाता है। अब इंसान ने बोलना है, खुद लिखवाना है, मैं करूंगा और बोलूंगा, फरिश्ते लिखते जाएंगे। तो फरिश्ते जो लिख रहे हैं तो लिखवा कौन रहा है? मैं खुद, अपने अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से वो किताब लिखवा रहा हूं मैं। कल क़यामत के दिन मेरे सामने खोल दी जाएगी। क्या कैसे होगा? अगली आयत है। इससे पता चला कि इंसान की किस्मत और इंसान का अच्छा या बुरा अमल उसके वजूद के साथ लाजिम कर दिया गया है। गले की हार की तरह उसके साथ है। जो उसकी किस्मत में अच्छा अमल है या बुरा अमल है वो कर गुजरेगा, और फिर उसकी जजा और सजा भी उसको लाजमी मिलेगी। जी हाँ, लकी यल्का का माना होता है मिलना, पाना। मंशूर कौन सा सीगा है? उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, ये हमारा मंशूर है। जी, कौन सा सीगा है? मंशूर। बिल्कुल मफूल नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी ये तो नर्सरी वाला सवाल है, नर्सरी वाला, KG1। इसम मफूल, शाबाश। नाशिर इसम फाइल है और मंशूर इसम मफूल है। मफूल उनके वजन पर है। मफूल और इसम मफूल में मैंने बताया था आपको कितना फर्क है, कितना फर्क है, मैंने फर्क बताया था। यानी कितना फर्क है ये बताया, जितना जमीन और आसमान में। ठीक है, बाकी मैंने वो फर्क नहीं बयान किया था, ये फर्क है कि इतना जरूर बताया था कि इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान में। ये तसल्ली भी है और धमकी भी है, तंबी भी है। तसल्ली भी है और तंबी भी है। तसल्ली किसको है? ए इंसान, नेक अमल कर रहा है, करता चल, छुपा कर कर, कल क़यामत के दिन तेरे अमाल तेरे सामने आ जाएंगे जो तूने किए होंगे। अच्छे की जजा भी अच्छी है, और अगर बुरे किए होंगे वो भी तेरे सामने आ जाएंगे। तो बुरे की जजा बुरी है। मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अहले ईमान के लिए तसल्ली है और अहले मासियत के लिए यहां तंबी है। और साथ फिर अगला जुमला, इक़रा किताबक, अपनी किताब खुद पढ़। अपनी किताब खुद पढ़। कौन सी किताब? जो अपने किरदार और गुफ्तार से फरिश्तों को तूने लिखवाई है, वो पढ़ तू। कफा, काफी है, बेनफ्सी का, तेरा नफ्स, अल यौम, आज, अलई का, तेरे खिलाफ, हसीबन, हिसाब लेने के लिए। आज तेरा ही नफ्स तेरे ही खिलाफ हिसाब के लिए काफी है। यानी अगर हम कुछ ना भी कहें, ये किताब ही जो तूने लिखवाई है, आज इस किताब का अगर तू खुद मुआयना कर ले तो तेरी जजा और सजा के लिए तेरे सामने मंदिर खुल जाएगा। तेरे खिलाफ। उम्मी तौर पर अलई का ये खिलाफ के लिए बोला जाता है और ल का हक में बोला जाता है। अला वबाल के लिए होता है, लक कमाल के लिए होता है। जब किताब खुलेगी तो क्या होगा? सूरह आप पढ़ते हैं ना उसके कहफ में, क्या पढ़ते हैं? माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया? इसने ना तो छोटी चीज छोड़ी है ना बड़ी चीज छोड़ी है, सब ही कुछ शुमार कर लिया इसने। वजदू मा अमिलू, जो उन्होंने अमल किया उसको अपने सामने खुला हुआ पाएंगे।
سورہ آل عمران میں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان وہ اچھے عمل کیے ہیں تو وہ بھی سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، برے عمل کیے ہیں وہ بھی کھول کے رکھ دیے جائیں گے، اور وہ اللہ سے تمنا کرے گا، یہ خواہش کا اظہار کرے گا کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے بیچ میں دور کا فاصلہ ہو، لیکن وہ فاصلہ ہونے والا نہیں ہے، امدن بعیدا۔ خود ہی سوچنا چاہیے۔ یہ خبریں جو ہیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایسا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین ہے تو اپنی اس کتاب کے اندر ایسی کوئی چیز نہ لکھوائیں، کوئی ایسی چیز درج نہ کروائیں جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اگر ہو گیا ہے تو اس کے صفوں کو دھویا جا سکتا ہے، اور وہ کس سے دھلتے ہیں؟ آنکھوں کے آنسوں سے۔ آنکھوں کے آنسو لکھی ہوئی اس تحریر کو جس پر کل قیامت کے دن آپ شرمندہ ہوں گے، آنسو بہا کر آپ اس کو دھو سکتے ہیں۔ ایک قطرہ بہت ہی طویل رجسٹر کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، اب دوبارہ تحریر شروع۔ بلکہ اگر اخلاص ہوا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آپ کی محنت اور آپ کا اخلاص اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی رحمت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ 3 نہریں ایسی ہیں جس میں انسان کو کود پڑنا چاہیے، کود جانا چاہیے۔ کون سی 3 نہریں ہوں؟ توبہ کی، توبہ کی نہر۔ اس نہر میں نہانے والا کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف۔ دوسرا صبر کی نہر، جتنی بھی مصیبتیں ہیں صبر کر لیں ساری نکل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تیسری ہے نیکی، نیکی کا موقع ملے کود پڑے اس نیکی کو کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ صبر بھی انسان کی مشکلات کو دھو ڈالتا ہے، نیکی بھی انسان کی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور توبہ بھی انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تو یہ 3 نہریں ہیں، ان 3 نہروں میں سے کوئی نہر ملے تو سمجھ لیں کہ آپ کو شدید گرمی لگی ہوئی ہے اور نہانے کی حاجت ہے، کود پڑیں اس میں۔ سیویے جا رہے ہیں نہانے کے لیے، یہ تو آپ کے بستر اور آپ کے تکیے میں یہ نہر چل رہی ہے، یہ آپ کے کمرے میں، آپ کے ہر دروازے کے ساتھ، ہر بستر اور ہر تکیے میں یہ نہر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سفر، اس نہر میں نہانے کے لیے سفر کرنے کا بھی نہیں کہا۔ توبہ کے لیے یہاں سے آپ سعودی عرب جائیں، مسجد حرام میں جائیں گے تو توبہ قبول ہوگی؟ بالکل نہیں۔ تکیہ اٹھائیں، سر نیچے، تکیہ اوپر، آنسو بہائیں، دھل گئے آپ۔ اچھی نہریں ہیں یہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بات کی ہے۔ کیا یہ حدیث ہے؟ کون سی؟ 3 نہروں والی؟ تینوں باتیں میں نے آپ کو حدیث سے پیش کی ہیں نا، قرآن سے بھی پیش کی ہیں۔ یہ مستنبت ہے کتاب و سنت کے نصوص سے۔ مستنبت کا معنی ہوتا ہے ماخوذ، ماخوذ کا معنی ہوتا ہے استخراج، ٹھیک ہے؟ من اہتدی، جس نے ہدایت حاصل کی، جو راہ راست پر آیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کی ہدایت، اس کا فائدہ اس کے اپنے نفس کو ہے۔ جو راہ راست پر آیا، اس کا راہ راست پر آنا اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو بھٹک جائے،
گمراہ ہو گیا فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا، اس کے گمراہ ہونے کا وبال اسی پر ہے. یہ ایک اصول ہے. آپ کی ہدایت آپ کے لیے، آپ کی گمراہی آپ کے لیے، لیکن یہ تب ہے جب تک یہ متعدی نہ ہو. جی آخر میں پوچھ لیجئے گا، کیا آپ نے اچھا کام کیا، آپ کو فائدہ پہنچا، اور اگر آپ نے اچھے کام کی تبلیغ کر دی آگے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ جتنے بھی لوگ وہ کام کریں گے ان کو بھی ثواب مل رہا ہے، پورا کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا. اس لیے سب سے بڑا خوش نصیب انسان پتہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ مبلغ اور دائی. مبلغ اور دائی، جس کی دعوت سے، جس کی تبلیغ سے نہ جانے اس کو پتہ نہیں ہے کتنے لوگ نیکی کو اختیار کرتے ہیں، بھلائی کو اختیار کرتے ہیں. اس کے اس عمل سے ہزاروں لوگ اگر ہدایت یافتہ بن گئے تو دنیا کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے سیدنا علی سے کیا فرمایا تھا؟ اے علی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، ایک آدمی کو اگر ہدایت مل گئی تیرے ہاتھ سے تو سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور اب دوسری خطرناک بات، اگر گمراہی آپ کے اندر ہے اور اس گمراہی کو آپ نے کر دیا شیر، آج کل دور ہے اسٹیٹس کا، ہے نا، آپ نے اسٹیٹس لگا لیا اور پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ 400 لوگ دیکھ لیا، 300 لوگوں نے دیکھ لیا، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اگر تو اچھی بات ہے، دینی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے، تبلیغ ہے یہ. اور اگر آپ نے اس میں کوئی غیر شرعی بات کی ہے، بیہودہ بات کی ہے، گانا لگایا ہے، ڈانس لگایا ہے، تصویر شیئر کی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے جہاں جہاں تک وہ نشر ہوگی، جو جو اسے دیکھیں گے، سنیں گے، آگے نشر کریں گے، سب کا وبال آپ کے کھاتے میں آ رہا ہے. پھر یہ 400 افراد جنہوں نے یہ دیکھی ہے نا برائی جو آپ نے شیئر کی ہے، یہ آپ کے جہنم میں جانے کے گواہ بن گئے ہیں. اور آج کل یہی ہو رہا ہے. ٹک ٹاکر کی لعنت ہمارے معاشرے اور اسلامی تہذیب کو برباد کر کے رکھ دیا. جس کو دیکھو وہ عجیب قسم کا جو ہے تماشا کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں منع کیا جا رہا ہے. آپ نے کسی اور کے انداز کو کاپی کرنے کے بعد لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی ہے. ہنسانے والا کیا ہے؟ کذاب قسم کا. یہ حدیث میں آتا ہے ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ. جی اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھرپور عمل کرنے ہوں گے آپ کو، استغفار کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح اچھے اسٹیٹس لگا کر ان چیزوں کی تردید کریں. جس طرح آپ نے نشر و اشاعت کی تھی برائی کی، اس سے بڑھ کر خیر کی نشر و اشاعت کریں اور اس کی مذمت کریں. علل اعلان آپ کا خاموش رہنا یہ اس گناہ کو نہیں دھو پائے گا. ہاں اب ایک اور جو خطرناک بات اسی زمرے میں، اگر کوئی بدعتی ہے، دائی مبلغ شرک کی بات کو شیئر کر رہا ہے، بدعت کو شیئر کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس کی گمراہی اپنی ذات تک تھی تو تھی. اب جو وہ مبلغ اور دائی بن کر کتاب لکھ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، ممبر پر بیٹھ کر بدعات کی بھرمار کر رہا ہے، تو مجھے بتائیے جتنے بھی لوگ گمراہ ہوں گے، چینل کھول کے بیٹھا ہوا بدعات اور خرافات کے، جتنے لوگ گمراہ ہوں گے، یہ انسان اکیلا ان سب کے گناہوں میں برابر کا شریک جرم ہو گیا. جس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، اس قتل کا جرم قاتل پر بھی ہے، اور ساتھ میں کس کے کھاتے میں جائے گا؟ قابیل کے. کیوں؟ قتل اس نے شروع کیا تھا. سے اندازہ لگائیں. اچھائی کو پھیلائیں، اچھائی کی نشر و اشاعت میں آگے بڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کی اس ایک تحریر سے، آپ کے اس ایک جملے سے، آپ کی ایک آیت کو آگے پہنچانے سے کسی کی اصلاح ہو جائے، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے.
آپ دنیا سے جا چکے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں, لیکن آپ نے ایک ایسا درخت لگا دی ہے, اس کا پھل آپ کھا رہے ہیں. اور برائی میں کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ لوگ آپ کے اس برائی والے عمل کو آگے پھیلاتے رہیں. بلکہ ایک حدیث میں نے بتائی تھی, اللہ تعالیٰ امت کے سارے افراد کو معاف کر دے گا, لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کرے گا. مجاہرین کون ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے, یہ ٹک ٹاکر, یہ ڈانسر, یہ اداکار, یہ فنکار, یہ گلوکار, یہ تصویر کشی کرنے والے, یہ ویڈیوز شیئر اپنی جو گانے کی بنا کر شیئر کرنے والے, بےہودہ گفتگو کرنے والے, من گڑت باتیں حدیث بیان کر کے بیان کرنے والے, اپنی طرف سے خود ساختہ دین بنا کر شیئر کرنے والے, یہ مجاہرین ہے, مجاہرین. اگر جی ہاں, ساری زندگی ڈانس کرتا رہا, ایک جملہ بڑا اچھا کہہ دیا, سب نے نشر کرنا شروع کر دیا, بھائی جملہ سنو اس کا. بالکل اس کی شخصیت اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں. کیا یہ بات کسی اور نے اچھی بات نہیں کی, یا اس کی زبان سے آپ کو اچھی لگی ہے؟ اس کی تشہیر ہو رہی ہے جی. اب جب آپ نے اچھی بات اس کی شیئر کی, اب لوگ بولیں گے پتہ نہیں کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, ذرا سرچ کرو اس کو, گانے آ جائے. تو گانے تک پہنچایا کس نے؟ آپ نے. اور مزے کی بات ہے وہ پھر ایسے ایسے اقوال بھی آ جاتے ہیں نا سامنے, جو بھی کال ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالتے جائیں جی, جو بھی کال ہے فلاں کے کھاتے میں ڈالتے جائیں. یہ بھی ہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اتنا پڑھتے تھے کہ آنکھ بند کر کے کھولیں اور قرآن ختم ہو جاتا تھا ان کا. آپ نے آنکھ بند کی, دوبارہ کھولی, قرآن ختم ان کا. تو یہ ہاں, میں نے اس کا جواب دیا, بات صحیح ہے. مطلب قرآن یوں ختم ہوتا ہوگا, آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ کہہ دیتے تھے القرآن, بس اتنا تو ہو سکتا ہے القرآن. جس طرح بینظیر نذیر آیت الکرسی پڑھتی تھی, گھما رہی, کس نے کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ آیت الکرسی اتنی جلدی؟ ٹائم نہیں ہوتا, میں آیت الکرسی میں صرف کرسی پڑھ رہی ہوں بس. تو یہ بھی وہی ہے, القرآن. جی کم سے کم 3 دن, کم سے کم زیادہ پھر آپ کی مرضی ہے, آپ مہینے کی روٹین بنا لیں, ہفتے کی بنا لیں, لیکن 3 دن سے کم نہیں. فہم کے لیے تو ظاہر ہے 3 دن تو, اگر فہم سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 دن بھی کم ہے. جی کتاب جی یلقا ہوں منشورہ کا مطلب ہے کھلی ہوئی کتاب پائے گا وہ. ہاں صحیح ہے. فن سوال یہ ہوا تھا کہ قرآن کریم کو کتنے دن میں ختم کر سکتے ہیں, کم سے کم, تو حدیث میں آتا ہے 3 دن. 3 دن. اس اصول کے بعد آگے ایک اور اصول بیان ہوا, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ والا, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ, وازرہ اسم فاعل ہے, کوئی بوجھ والا بوجھ نہیں اٹھائے گا, وزر اخرى کسی اور کے بوجھ کو, کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھائے گا. اس اصول کو سمجھ لیں. اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی برائی آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی, ٹھیک. ہاں تب جب اس برائی کی دعوت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا, آپ نے خود کی ہے, جبکہ میں تو اس برائی کا منکر تھا, آپ نے برائی کر لی. حتیٰ کہ میری اولاد ہے, میں نے اپنی اولاد کو اس برائی سے روکا ہے, روکتا رہا, اور میرے بچوں نے میرے جانے کے بعد وہ برائی کر لی.
تو میرے کھاتے میں آئے گی کیا؟ بالکل نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی۔ ہاں اس میں وہ شخص ضرور شامل ہوگا جو برائی کا دائی ہوگا، جو گمراہ کرنے والا ہوگا، جو نصیحت کر کے گیا ہوگا میرے جانے کے بعد کل بھرپور طریقے سے کرنا، 20واں بھی ہونا چاہیے، 40واں بھی ہونا چاہیے، سالانہ بھی ہونا چاہیے، اور خوب بریانی کی دیگیں، نوحہ اور ماتم ایسا ہو کہ لوگ یاد کریں کسی شخصیت کا انتقال ہوا ہے، تو آپ ایسی وصیت کر کے جائیں گے تو پھر فرشتوں کی طرف سے دھلائی کا انتظام بھی بھرپور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جو گمراہ کسی کو کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال اس پر آئے گا۔ اس لیے اکثر لوگ جو کسی قبائل کے بڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی رعیہ، ان کے ماتحت لوگوں کا اچھائی میں اور برائی میں تقلید کرنا بنتا ہے ان کی۔ جب وہ اچھے لوگ برائی کرتے ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو نیچے والے بھی برائی کرتے ہیں، جب وہ اچھائی کریں گے تو یہ بھی اچھائی کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی قبائل تھے عرب کے سب کا اسلام فتح مکہ پر منحصر تھا، کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ دین سچا لہذا مسلمان ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں بہت سارے لوگوں کی اچھائی اور برائی کسی نہ کسی پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر میری وجہ سے کوئی نیکی کرتا ہے تو ظاہر ہے اجر مجھے مل رہا ہے، تو اگر میری وجہ سے کوئی برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی میرے کھاتے میں آئے گا۔ تب جب ماں باپ نے حق ادا نہ کیا ہو، یہ اولاد ماں باپ کی رعیہ ہے، رعیہ، اور یہ ان کے رائی ہیں اور یہ مسئول ہیں۔ ماں باپ سے سوال ہوگا، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو کیوں جہنم سے نہیں بچایا؟ آپ نے ان کی خوراک کی، ان کے جسم کی، ان کی زندگی کی بڑی فکر کی ہے، روح کی اصلاح کی کوشش نہیں کی آپ نے۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے، جو شخص اس حال میں مرا کہ اپنی رعیہ کے ساتھ خائن دھوکے باز تھا تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہے اور جنت حرام کر دی گئی ہے اس پر۔ تو اگر اس نے حق ادا کر دیا تھا تو بری و ذمہ ہے، بری و ذمہ ہے وہ۔ یہ بات تو ہے کہ ماں باپ کی اچھائی اور ماں باپ کی برائی، اس کا اثر اولاد پر آتا ہے۔ آپ نے سورہ کہف پڑھی ہے، سورہ کہف میں ذکر موجود ہے 2 یتیم بچوں کا، جس کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا تھا۔ وہاں الفاظ کیا ہیں قرآن کے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ابو نیک تھا۔ اگر اچھائی کا اثر آ رہا ہے تو برائی کا بلولا ہوگا۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اسی طرح کوئی کسی کی برائی بھی نہیں لے گا۔ لیکن یاد رکھیں اگر دنیا میں اچھائی کی تھی، دنیا میں برائی کی تھی، اس کا وبال کھاتے میں آئے گا، اس کا وبال آئے گا۔ اور وہ حدیث بھی ہے، اس میں مثال دے سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے، المیت یعذب بما نیہ علیہ، میت کو قبر میں عذاب دیا جائے گا اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ تو آیت کے خلاف ہو گیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے، اگر وہ راضی تھا نوحہ سے، نوحہ کی تلقین کر کے گیا، ماتم کی تلقین کر کے گیا، یا پھر اس کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، منع نہیں کیا، تو منع نہ کرنا یہ راضی ہونا ہے، نتیجتاً اس کا وبال اس کو جو قبر کے اندر عذاب کی صورت میں ملے گا۔ ماں باپ کی برائی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بھی آپ ذمہ دار ہیں، ماں باپ کی اصلاح کریں، ماں باپ کو نیک اور صالح بنائیں، ماں باپ کی اصلاح کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے ایک صالحیت عطا فرما دی ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے یہ صالحیت ماں باپ کی طرف بھی منتقل ہو، آپ اپنی حجت پوری کر دیں۔ باقی انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی، آپ نے رہنمائی کرنی ہے،
वो रहनुमाई हासिल कर लेते हैं तो ठीक, वरना कम से कम आपका हक अदा हो चुका है। अब उस वबाल से आप बच गए हैं। किसी भी बुराई को देखकर उस बुराई के ताल्लुक से हमारी 3 जिम्मेदारियां बनती हैं। मुनकर को देखो, हाथ से रोको, ताकत नहीं है, जबान से रोको, ताकत नहीं है, तो आखिरी बचाव का सामान यह है दिल से बुरा जाने और वहां से निकल जाए। ऐसे नहीं है कि गाना चल रहा है आप करें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और बैठे हुए, और बैठे इसलिए कि अगर जाएंगे तो खाना खाना है, खाना कहां से खाएंगे, घर में भी नहीं बनाया, तो अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं और बैठे हैं वहां पर, तो गलत है जी। वहां से उठकर भी जाना है आपने, सिर्फ इस्तिगफार नहीं करना आपने। तो खाना शापर में डाले और आ जाए और क्या हो सकता है। गाड़ी में हो तो देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है गाड़ी वाले को रोकने की कि भाई बंद कर दें। अगर वो बंद करता है तो ठीक, वरना आप बुराई दिल में बुरा जानकर किसी और काम में आप मोबाइल में यूट्यूब खोलें, वहां से बुरूज की वीडियो निकालें, कोई सुनना शुरू कर दें आप, ठीक है, कुरान मजीद की किरत करना शुरू कर दें, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी काम में मसरूफ होंगे ना, ध्यान नहीं जाएगा उधर। तीसरा असल, टाइम हो चुका है, इससे पहले कोई मैसेज आए मैं फौरन पूरी कर दूं आयत। वमा कुन्ना मुअद्दिबीन, हम अजाब नहीं देंगे, किसी को अजाब देने वाले नहीं है, हत्ता नबअस रसूलन, हत्ता कि हम रसूल भेज दें। इसमें क्या कायदा है, जब तक इतमाम हुज्जत नहीं होती अल्लाह किसी को अजाब नहीं देता। इतमाम हुज्जत, अल्लाह हुज्जत पूरी करता है, उसके बाद फिर अल्लाह गिरफ्त करता है। ऐसा नहीं है आपके पास ना रसूल आया, ना आलिम आया, ना किताब आई, ना दीन की कोई बात पहुंची और अल्लाह ताला ने अजाब देकर आपको बर्बाद कर दिया, बिल्कुल नहीं। अल्लाह हुज्जत को पूरी करता है, और वो हुज्जत अंबिया के जरिए, किताबों के जरिए, उलमा के जरिए। दीन का इल्म आप तक आ चुका, दीन की दावत आप तक आ चुकी, हुज्जत पूरी हो गई। आप मानेंगे तो ठीक, मानेंगे नहीं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया, किताबों और उलमा के जरिए हुज्जत को पूरा किया। ये 3 बुनियादी असल थे इस कायदे में। जी बिल्कुल, इससे अल्लाह ताला का अदल भी जाहिर हो रहा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।